جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحہ پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزنی چیز مطلب ہے، جب یہ نکل جائے تو ہر چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دل کی ہزار آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ اپنے من چاہے شخص کے عیبوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ سچ پوچھتے ہو تو ایک بات کہوں، تماشا ہے جسموں کا محبت مر چکی ہے۔ حوصلہ بہت ہے مجھ میں مگر اب ایسا بھی تو نہیں ہر بار آخری حد تک آزمایا جاؤں۔ بہت کچھ جان کر خاموش رہنا میرا ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ محبتوں کا مان رکھنا سکیے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان اور اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ جب دل بہت تھک جائے اور جو اب محسوس کر رہے ہیں وہ چاہ کر بھی دوسروں کو سمجھانے سے عاجز ہو جائے تو خاموش ہو جایا کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بتایا کریں کہ یا اللہ بہت تھک گیا ہوں۔ اکثر خاموشی بہتر ہوتی ہے اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا، اس کیفیت کو جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ آزمائش کا ہر دورانیہ کٹھن ہوتا ہے، کڑا، سخت، روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا۔ جنہیں چاہا جاتا ہے اور جن سے چاہت کا اقرار سنا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں جب توہین کے احساس کا تحفہ ملتا ہے نا، تو اس تحفہ کو خاموشی سے قبول کر لینا بڑا مشکل امر ہے۔ دوستی بہت خوبصورت ہوتی ہے، یہ نہ رنگ و نسل دیکھتی ہے، نہ عمروں کا فرق جانتی ہے، نہ اس کے فرقے ہوتے ہیں۔ یہ دو دلوں کو باہم جوڑتی ہے، عزت اور اعتماد دیتی ہے۔ اچھا اور مخلص دوست اللہ کی نعمت۔ نصیب بدلنے کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا پاسدار ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جس کی طلب میں تڑپ رہے ہو وہ مل بھی گیا تو کیا کرو گے؟ ایک اچھا تعلق رہا تم سے، ایک اچھی یاد ہو تم، جن آنکھوں نے دیکھے ہو تیرے خواب ہمیشہ۔ ان آنکھوں کو یوں رلایا نہیں کرتے، ہر شخص کے دامن میں سہارا نہیں ہوتا، ہر شخص کو یوں چھوڑ کر جایا نہیں کرتے۔ ذہنوں پر صدموں کا بوجھ لیے ہم نے صرف مرنے تک ہی تو جینا ہے۔ حوصلہ رکھو کہ میں نے اللہ سے اس قدر محبت کی ہے کہ اس سے ہر مصیبت مجھ پہ آسان ہو گئی ہے اور اس نے مجھے ہر معاملے میں راضی کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس محبت کے ساتھ اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری صبح و شام کس حال میں ہوتی ہے۔ زندگی انہی دیواروں اور چھتوں کے نیچے تبدیل ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ حفاظت اور پناہ کا احساس اینٹ مٹی سے نہیں ہوتا، یہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ہر طرح کی آفت سے پناہ میں لیے رکھتے ہیں۔ اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو، یہ وہ رشتہ ہے جو مشکل میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہماری زندگی میں اگر 40% تکالیف آتی ہیں تو باقی 80% یہی وسوسے ہیں جو ہمیں اسٹریس اور ڈپریشن میں ڈالتے ہیں۔ لا علمی میں ہم کتنے ہی ایسے کاش لگا دیتے ہیں جن کا پورا ہونا ہمارے لیے بربادی ہی لاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ بہتری مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی نہیں، صرف بہتری مانگو۔ علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جانے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا جو صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیر الٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھو دے وہ پانی تلاش کر۔ رے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ ہاں یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، جب اسے کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب کوئی برا لگے تو اس کی تمام اچھائیاں وہ فراموش کر دیتا ہے۔ اداسی ایک ایسے اسپرے کی طرح ہے جسے ایک کونے میں چھڑکا جائے تو اس کی مخصوص مہک سارے میں پھیل جاتی ہے۔
حساس انسان اس کو فوراً سونگھ لیتا ہے یہ مقابلے بازی کی سوچ ہی ہے جو معاملہ خراب کرتی ہے، سب کو صرف اپنی قربانی یاد رہتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ کچھ لوگ برسوں نہ دیکھے، کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ ایک لمحے بھی آنکھوں سے اوجھل ہوں، دل اداس ہونے لگتا ہے، بس ساری بات احساس کی ہے۔ دائمی محبت صرف ایک ہوتی ہے، ایسی محبت جسے کبھی زوال نہیں آتا، اور وہ محبت اللہ کی محبت ہے۔ دوسری ہر محبت کی ایک مدت ہوتی ہے، پہلے اس کی شدت میں کمی آتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کوشش تو کر رہا ہوں کسی کو خبر نہ ہو، لیکن چہرہ بتا رہا ہے میں بہت اذیت میں ہوں۔ تم نے انداز اے محبت دیکھا ہے، انداز اے وفا نہیں۔ پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ انسان کو رشتے دار چننے کا اختیار بھلے نہ ہو، مگر دوست چننے کا ضرور ہوتا ہے، اور ایسے دوستوں سے انسان کو خود ہی دور ہو جانا چاہیے جو بات بے بات آپ کو اپنی تلخی کا نشانہ بناتے ہوں۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اسے کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، اور اگر نہیں ہے تو سب اندھیرا ہے۔ اللہ کریم پر توکل رکھیں جو یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازے کھول سکتا ہے، وہ آپ کی بند قسمت کے دروازے کھولنے پر بھی قادر ہے۔ بھلے محبتیں حلال ہوں جب ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کو وقت دیتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کے لیے لکھتے ہیں، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کو سنتے ہیں، پھر ہم توڑ دیے جاتے ہیں، رونید دیے جاتے ہیں، ٹھکرا دیے جاتے ہیں، بکھیر دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جب منزل اللہ کی محبت ہو تو جھولی کو ہیرے موتی جیسے پتھروں سے نہیں بھرتے، دل میں زمینی یا آسمانی جنت کے میووں کی چاہ نہیں رکھتے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولیں، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھروسہ صرف اپنے رب پر رکھنا۔ لوگوں کا کیا ہے، کچھ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ توڑ جاتے ہیں۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا، اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے، سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کے پوچھ لیجئے، اگر وہ زندہ ہیں تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی برائی نکل آئے۔ جو برا لگتا اسے غور سے دیکھو، ممکن کوئی اچھائی نظر آ جائے ہے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے، رشتہ پھر جڑ جائے گا، بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ خوبیاں اتنی تو نہیں کہ کسی کا دل جیت سکے، لیکن کچھ ایسے پل ضرور چھوڑ جائیں گے کہ بھولنا آسان نہ ہوگا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر دو لوگ ہیں، ایک وہ جو پوری دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے،
और दूसरा जो अपना कमरा छोड़ना नहीं चाहता। मेरे सजदों में कमी तो नहीं थी ए खुदा, क्या मुझसे भी बढ़कर किसी ने मांगा था? सजदे की खूबी यह है कि हम फर्श पर सरगोशी करते हैं और वो अर्श पर सुनी जाती है। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दो। खूबसूरत जिंदगी का राज, दुआ की जाए, दुआ दी जाए और दुआ ली जाए। बाज दुख भी गूंगे इंसान की तरह होते हैं, जो ना बताए जा सकते हैं, ना कोई समझ सकता है, बस चुपचाप पाले जाते हैं। सारी उम्र किसी के साथ कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन किसी मजबूरी में किसी एक बात पर साथ ना दे सको तो सारी अच्छाइयां कुनमे में गिर जाती है। लोगों का क्या है, लोग तो जमीन पर बैठकर चांद पर दाग की